السلام علیکم، میں ہوں شرافت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہولسٹک ہیلتھ۔ آج کی اس ویڈیو پہ ہم بات کریں گے IBS-C پر یا کانسٹیپیشن پر، یا ایسے وہ مریض جو لمبے عرصے تک کرونک کانسٹیپیشن میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ خاص پر ویڈیو ہے اور اس پہ میں مکمل بات کروں گا، اور اس ویڈیو کو مکمل سنیے گا تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں کہ بیسیکلی یہ ہے کیا۔ قبض کو ہم نے چونکہ تخصیص اس کی کر دی ہے یا اس کو مخصوص کیا ہے کہ آپ کے سٹول کے صحیح طرح سے پاس آؤٹ نہ ہونے کا مطلب ہے کانسٹیپیشن، یعنی 1 یا 2 دن کے بعد خانہ جب آتا ہے تو ہم اس کو کانسٹیپیشن کہتے ہیں، اور اس کے مختلف اسباب جو ہیں ہم گردانتے ہیں، جس طرح پانی کا کم استعمال کرنا، فائبر لیس غذاؤں کا استعمال کرنا، جبکہ حقیقی معنوں میں جو ہے ایسا نہیں ہے۔ قبض کا مطلب بیسیکلی کیا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیجیے گا۔ آپ کے لیور یا آپ کے جگر کے ساتھ کانسٹیپیشن کا بہت بڑا گہرا تعلق ہے، چاہے آپ کی جو LFT ہے یا جگر کے متعلقہ جو رپورٹس ہیں وہ نارمل ہی کیوں نہ ہو، یعنی جگر کے انزائم جو کم یا زیادہ ہیں، یا بلیو ربن بڑا ہے یا کم ہے یا نارمل ہے کے ساتھ ہی اس کا کیوں، یعنی وہ اس کے ساتھ مختص ہم نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے لیور میں جو پیدائش ہے صفرا کی، اگر وہ کسی وجہ سے کم ہو جاتی ہے یا جسم کی ضرورت کو ہی صرف پورا کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کانسٹیپیشن وہاں پہ لازمی ہوگی۔ یہاں پہ زیادہ پانی کا انٹیک کرنا اس کا علاج نہیں، فائبر غذاؤں کو ہی توجہ دیتے رہنا کا اس کا علاج نہیں۔ ہاں اگر ایسا ممکن بھی ہو سکتا ہے، ہاں اگر سبب کانسٹیپیشن کا یہ ہو کہ آپ فائبر لیس غذائیں استعمال کر رہے ہیں، تو فائبر والی غذائیں استعمال کریں گے، کانسٹیپیشن دور ہو جائے گی آپ کی مستقل طور پر۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر پانی کی کمی کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہے، تو وہ پانی کی کمی جب آپ پورا کریں گے تو آپ کی کانسٹیپیشن جو ہے وہ چند دنوں میں دور ہو جائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کانسٹیپیشن کے پیشنٹ اپنی ضرورت سے زیادہ بلکہ پانی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، فائبر غذاؤں کو بہتار کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی کانسٹیپیشن ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ وہ اصل سبب کو دور نہیں کر رہے ہوتے جس کی وجہ سے کانسٹیپیشن جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ پرانے وقتوں میں قبض کو الامراض کہا گیا ہے، یعنی تمام امراض کی جڑ قبض کو گردانا گیا ہے۔ اگر اس کو آپ ان ڈیپتھ دیکھتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اوورآل باڈی میں رکاوٹ کا مطلب قبض ہے، یعنی قبض کا لفظی مطلب ہوتا ہے رکاوٹ، کسی مادے کا رکنا، جسم سے فضلات کا پراپر طریقے سے خارج نہ ہونے کا مطلب قبض ہے۔ ہم نے چونکہ اپنی آسانی کے لیے قبض کے ساتھ اس کو مختص کر دیا، جبکہ اوورآل کا دیکھا جائے پوری باڈی میں جب آپ کی باڈی سے ٹاکسن صحیح طرح سے پراپر طریقے سے خارج نہیں ہوں گے اور جسم میں وہ رکیں گے، تو اس کا مطلب اوورآل جو ہے قبض ہوتا ہے، یعنی رکاوٹ ہوتا ہے، اور اس رکاوٹ یا قبض کا نام بیماری ہے۔ آپ طبی لٹریچر کو دیکھ لیں، آپ اسی نتیجے پہنچیں گے۔ اور دوسری اس کی جو واضح دلیل ہے، پوری دنیا میں ایک رائج کلیہ یا ایک قاعدہ جس کو ہم ڈیٹاکس کے نام سے جانتے ہیں، ڈیٹاکس جوسز جو ہیں وہ رائج ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جسم سے فضلات کو زیرو پہ لے کے جانا، جسم کی صفائی کرنا۔ وہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ آپ کے جسم بیماری کی طرف نہ جائے، یعنی وہ خاص طرح کے جوسز کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا تعلق بھی آپ کے جگر کے ساتھ ہے، چونکہ آپ کی صفائی کا سارا جو نظام ہے وہ آپ کے جگر اور اس کے جو خادم ہیں گردے، اور تیسرے نمبر پہ آپ کی جلد۔ یہ 3 وہ ایسے اعضاء ہیں جو آپ کی جسم سے فضلات کو خارج کرتے ہیں اپنے طبی رستوں سے۔ فضلات جو خارج ہونے کا مطلب پراپر طریقے سے اگر ہو رہے ہوں تو تندرستی، اگر وہ نہ ہو رہے ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیماری۔ اب جب آپ کو کانسٹیپیشن ہوگی تو اس کے پیچھے اسباب کو دیکھا جائے گا۔ اس کی 3 حالتیں طب یونانی کے تحت اگر دیکھتے ہیں، جیسے سمپل آرگن پیتھی نظم اعضاء ایک نئی تحقیقات کے مطابق ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو اس کی 3 حالتیں ہوں گی، یعنی تحریکی حالت، تحلیلی حالت یا تسکینی حالت۔ یعنی جگر جو ہے یا تحریکی حالت میں یا تحلیل کی حالت میں یا تسکین کی حالت میں ہوگا، اور اس میں بگاڑ کی صورت پیدا ہوگی تو کانسٹیپیشن یا قبض ہوگی۔ اور IBS-C کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہاں پہ زیادہ پانی کا استعمال کرنا، فائبر غذاؤں کو زیادہ استعمال کرنا اس کا حل نہیں ہے۔ اور اسی کے تحت تینوں حالتوں کے تحت یہ جان کر کون سی حالت جو ہے وہ فعال اس میں آپ کی باڈی ہے، اس کے مطابق ادویہ اور اغذیہ دی جائیں تو مریض کو فائدہ ہونے لگ پڑتا، ادروائز نہیں ہوتا۔ اگر آپ زیادہ پانی انٹیک کریں گے، زیادہ فائبر والی غذائیں استعمال کریں گے تو اس کا حل نہیں ہوگا، وقتی طور پر حل ہو سکتا ہے لیکن مستقل طور پر قبض جو ہے وہ دور نہیں ہو سکے گی۔